محترم سامعین، آج ماہ رمضان میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن فطرہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ بات عرض کر رہا ہوں کہ فطرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ 20 بار استعمال ہوا ہے۔ آپ ہر استعمال کو اپنے گھر قرآن پاک کے اندر کھول کر ترجمے والا جو تمہارے گھر میں پڑا ہے اور اس کا مطالعہ کریں، غور کریں کہ کیا یہ جو عید الفطر کے نام سے اس پر کچھ وصولیاں کی جاتی ہیں، کچھ خیر خیرات کے نام سے لوگ ایک ساری امت کے لوگوں کو مسئلہ بتائے ہوئے ہیں کہ ہر جو پیدا ہوتا ہے بچہ اس کے یہاں سے لے کر مرنے والے تک کے اوپر صدقہ فطر ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے بچہ وہ اس کے اوپر بھی ہے، یعنی گھر میں جتنے افراد ہیں، ممبر ہیں، وہ سارے کے سارے فطرہ ادا کریں۔ قرآن نے جو 20 بار یہ لفظ تکرار سے لایا ہے، اب قرآن نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، یہ آپ غور کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مواقع استعمال آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ سورۃ الانعام کی 79 نمبر آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ میں متوجہ ہوا اپنے توجہ کے ساتھ اس ہستی، اس ذات کے خدمت میں جس نے فطر السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ اب فطر کا لفظ آیا، یہ 79 نمبر آیت سورۃ الانعام سورت کا نمبر 6، معنی فطر کی ہوئی پیدا کرنا۔ سورۃ روم جس کا نمبر 30 ہے، اس کی بھی آیت نمبر 30 میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرت کی معنی یہاں بنتی ہے قانون تخلیق، قانون پیدائش۔ اللہ کا قانون پیدائش وہ ہے جو فطر الناس علیہا، جس کے مطابق لوگ پیدا ہوتے ہوتے آ رہے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ کا جملہ اہم مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ قانون تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوگی، قانون تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں ہوگی۔ خدا اس طرح سے بتا رہا ہے تم کو کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ عیسیٰ ماں کے اور باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ آدم اول بھی ماں باپ سے کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ یہ تو تم جو علم ہے حیوانات کے پیدا ہونے کا وہ جا کر پڑھو۔ ہر چیز نر مادہ سے پیدا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، تم نے مذکر مؤنث سے بنایا۔ یہ موضوع پھر کبھی آئے گا۔ بات ہے فطرے کی جو رمضان کے عید کے لیے لوگوں سے وصولی کرتے ہیں۔ آگے ہے سورۃ اسراء 17 نمبر، سورۃ بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 51 ہے۔ یہی لفظ وہاں آیا ہے، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، کون ہمیں واپس لائے گا دنیا میں نئی حیاتی میں؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی ان کو کہو کہ دوبارہ تمہیں پیدا وہی کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ تو یہاں بھی پیدا ہونا ہوا، فطرے کا معنی پیدا ہونا ہوا۔ خود میں نے کہا یہ آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھیں ترجمہ، میں تو
اپنی یعنی عربی دانی پر یہ ترجمہ کر رہا ہوں. سوال سے ہی جواب سمجھ میں آتا ہے. سوال ہے کہ ہم مر گئے تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ نبی ان کو کہا جس نے پہلے پیدا کیا. تو یہ فطرہ کی معنی ہے پیدا کرنا. دوسری، تیسری، چوتھی مثال، قالو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا. ہم تو تیری باتوں کو قبول نہیں کرتے، علی ما جاءنا، جیسے کہ وہ لائی ہیں آپ نے. جو دلائل تم نے دیے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہیں. والذی فطرنا، اور اس کی باتیں بھی منظور نہیں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو فطر کی معنی پیدائش ہوئی، پیدا کرنا ہوئی. یہ مثال آپ کی خدمت میں 4 ہوئے، آتے ہیں 5ویں پر. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. نبی لوگوں کو کہو کہ میں تم سے کوئی مزدوری لینے، اجرت لینے، انعام لینے نہیں آیا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میری مزدوری اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یہاں بھی فطرنے کی معنی پیدا کرنا ہوئی. پھر 6 نمبر پہ صورت یاسین 36 نمبر 22 نمبر آیت میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہوا ہے جو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس نے پیدا کیا ہے. ضرور میں اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے سب کو. یہ پھر اس سے آگے صورت زخرف 43 نمبر صورت آیت نمبر 27 إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ يَهْدِينِ. سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا. میں تم سے اپنے لیے ہدایت نہیں مانگ رہا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی ہدایت دے گا. اس کی ہدایت کیا ہے؟ اس کی ہدایت قرآن ہے، اس کا ہدایت علم وحی ہے. آگے صورت الانبیاء آیت نمبر 56 صورت نمبر 21 قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. اے نبی کہہ دو ان کو، یہاں فرمایا اس نبی نے کہ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا پالنے والا، تمہارا وہ پالنے والا وہ ہے جو سماوات والارض، دھرتی اور آسمانوں کا پالنے والا ہے. بات پالنے کی آئی تو آگے فرمایا الذی فطرہن، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا. فتح یعنی آسمانوں کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد پالا، زمین کو پیدا کرنے کے بعد پالا. جس نے پالا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے. الذی فطرہن، پیدا کرے گا، پالے گا. تو یہ دونوں کام اللہ کے کھاتے میں، اللہ کے حصے میں، اللہ کے نام سے آئے صورت انبیاء میں. اس میں بھی وہ مولویوں والا فطرہ رمضان کے عید کا تو ابھی تک نہیں آیا. آگے صورت مریم 19 نمبر صورت ہے، 90 نمبر آیت ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض. تکاد السماوات، عین ممکن ہے، قریب ہے کہ السماوات یتفطرن، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں. پیدا بھی ہوتے ہیں اور گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. تو فطرہن کی معنی ٹوٹ جانا ہے. یتفطرن من فوقن، اوپر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. صورت الانفطار 82 نمبر صورت ہے، آیت نمبر 1 اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے. تو پھٹ جانا معنی ہے
فطرے خیرات صدقے والی بات ہی نہیں ہے۔ سورۃ انعام کی 14 نمبر آیت ہے، قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، میں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا دوست بناؤں، اوروں کو اپنا ولی بناؤں، اللہ کے سوا اور کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ کیا تو بات قرآن نے بتا دی کہ ولی صرف اللہ ہے تمہارا، جو فاطر السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ یہاں فاطر کے معنی وہی پہلے والی پیدا کرنا ہوئی۔ آگے صورت یوسف کی آیت نمبر 101 ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ کو کہتا ہے تو فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، انت ولی، یوسف علیہ السلام کہتا ہے انت ولی، تو میرا ولی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ اب یہ چکر چل رہے ہیں تصوف کی دنیا میں، صوفیزم کے دکانوں پر، صوفیزم کے یونیورسٹیوں میں ولایت کے موضوع پر کچھ پڑھایا جاتا ہے، اس پر باتیں کی بھی ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن یہ اللہ کے شان میں فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی قالت رسلہم افی اللہ شکن، رسولوں نے اپنی امتوں کو کہا کہ کیا تم اللہ میں شک کر رہے ہو، جو اللہ فاطر السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ فاطر سورت کا نام بھی فاطر ہے، 35 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ یہاں بھی فاطر السماوات، پیدا کرنے والا آسمانوں کا۔ اس کے بعد سورت ہے زمر، الزمر 39 نمبر ہے، 46 نمبر اس کی آیت ہے، یہ بھی قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہہ دے کہ پیدا کرنے، اے میرے اللہ جو تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، عالم ہے، جاننے والا ہے غیب کو بھی، موجود چیزوں کو بھی۔ اس کے بعد 42 نمبر صورت ہے الشورى، آیت نمبر اس کی ہے 11، وہاں بھی یہ فاطر السماوات والارض کا جملہ ہے جو معنی آپ نے ابھی ہر جگہ سنی۔ پھر سورۃ روم کا دوبارہ یہی لفظ فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، قانون فطرت شروع سے آدم اول سے آ رہا ہے جو آئندہ بھی اسی طرح وہ قانون چلتا رہے گا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے قانون تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ سورۃ ملک فرج البصر هل تری من فطور، بار بار آسمان کی طرف آنکھیں پھرا کے دیکھ، هل تری من فطور، کوئی آسمان کے تخلیق میں، کوئی جڑاوت میں تجھے کوئی فطور نظر آ رہا ہے، غلطی یا اس کے اندر کوئی خلل، کوئی خامی نظر آ رہی ہے؟ کبھی یرجع الیک البصر خاسئا وہو حسیر، آنکھیں چندھیا جائیں گی، لیکن اللہ کے تخلیق میں کوئی تجھے فطور نظر نہیں آئے گا۔ سورۃ مزمل میں ہے السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، منفطر، آسمان انفطار میں ہوگا اس کے ساتھ، کان وعدہ مفعولا، جس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ تو آسمان جو ہے قیامت کے دن والسماوات مطویات بیمینہ، منفطر ان کی معنی تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا، لپٹا جائے گا، ذرا ہو جائے گا، یہ بھی ایک معنی ہے جو تم کر سکتے ہو۔ تو یہ 20 مثالیں میں نے آپ کے خدمت میں کی۔ فطر کا لفظ سارے قرآن میں ان مقامات کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اور جو صوم ہے وہ تو مجرموں اور ججوں کے لیے ہے، صوم مجرم رکھیں جرم کی پاداش میں، جس کو قرآن نے کہا ہے کفارہ اور وبال۔ صوم تو مصیبت ہے، کفارہ ہے، عبادت نہیں ہے،
اور جو ججوں کو رکھنا ہے وہ ٹریننگ کے عرصے میں، ٹریننگ رمضان کی منع ہے جون جولائی، جن بڑے ہوں جس میں، اس میں ٹریننگ کرنی ہے۔ اور وہ کیا کرنی ہے کہ صوم کی حالت میں جو کورس تمہیں ملا ہے اپنے ایڈمن برانچ کی طرف سے اسے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، بغیر روزے کے وہ ٹریننگ کا کام نہ کرو۔ وہ تو سارے اسلام کی اہم اصطلاحات کو انہوں نے یہ جوڈیشری پنشمنٹ کی سزا جو یہ روزہ ہے اس کو عبادت کر دیا ہے۔ تو فطرے کی معنی بھی انہوں کی جعلی ہے، بوگس ہے، کہیں بھی ان 20 مقامات کے سوا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ روزہ بھی تمہارا جس کو اب پوج رہے، روزے کو بت بنایا ہوا ہے انہوں نے، جیسے قرآن کہتا ہے یہ کفارہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ وبال ہے، اور ججوں کے لیے کہا لعلکم تتقون، تم حکمرانوں پر روزہ رکھنے ہم نے فرض کیا ہے تاکہ ڈرو، تم ڈرو، جج بن کے بیٹھو گے، کہیں کسی کو رشوت میں کوئی قتل گم کر دو، کوئی مجرم جو ہے اس کو آزاد کر دو، اس بات سے ڈرو۔ روزے کی حالت میں ٹریننگ کرو گے تو فیصلہ دیتے وقت کچھ تمہیں حیا بھی آئے گی، اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔